بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور جب اس ماہ مقدس کا آغاز ہوتا ہے پورے عالم اسلام میں لوگ ایک دوسرے کو اس ماہ کے آمد کی مبارک دیا کرتے ہیں، اور یہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام خود اس ماہ مبارک کی آمد کو باعث برکت سمجھ کر کے اس کو ویلکم کرتے تھے، اس کو خوش آمدید کہا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس ماہ کے آغاز کے ساتھ جو ارشاد فرماتے وہ الفاظ کیا ہوا کرتے؟ آپ فرمایا کرتے کہ آتاکم رمضان سید الشہور فمرحبا بہ واہلا، کہ لوگوں تمہارے پاس ماہ رمضان المبارک آ گیا ہے اور یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، پس اس ماہ مبارک کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج مسلمان بھی خوش دلی کے ساتھ اس ماہ کو ویلکم کریں، اس کو مبارکباد سمجھ کر کے خود آپس میں ایک دوسرے کو اس کی مبارکبادیاں پیش کریں، تو اس کا نتیجہ نفسیاتی طور پر یہ نکلے گا کہ تمام لوگوں کے دلوں میں اس ماہ مقدس کے تقدس اور اس ماہ کے ادب اور اس ماہ کے تمام معمولات کو صحیح طور پر بجا لانے کا جذبہ بیدار ہوگا، اور ہر آدمی کوشش کرے گا کہ اس ماہ مبارک کی زیادہ سے زیادہ برکتوں کو سمیٹا جائے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ماہ کی آمد پر، رمضان المبارک کی آمد پر اپنے صحابہ کرام کو کیسے آپ مبارکباد دیا کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ آپ سماعت فرمائیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبشر اصحابہ، وہ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کو اس ماہ کے آمد کی بشارت یوں دیا کرتے تھے۔ یقول، آپ فرماتے تھے، قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک، کہ آپ کے پاس مقدس مہینہ رمضان المبارک کا آ گیا ہے، اور یہ شہر مبارک ہے، برکتوں والا ہے۔ کتب اللہ علیکم صیامہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر اس ماہ مقدس کے روزوں کو رکھنا فرض قرار دیا ہے۔ تفتح فیہ ابواب الجنان، یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے واسطے جنت کے دروازوں کو کھول دیا کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ تغلق فیہ ابواب الجحیم، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ بندوں پر یہ کرم نوازی فرما دیتا ہے کہ ان کے لیے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ اعمال جو جہنم میں لے جانے والے ہیں اگر انسان ذرا سی کوشش کرے تو خود بخود ان سے بچ سکتا ہے، کیونکہ چاروں طرف عمومی طور پر ماحول وہ ہوتا ہے، مسلمانوں کے معاشروں میں، مسلمانوں کی سوسائٹیوں میں، مسلمانوں کے محلوں میں، اور مسلمانوں کے ساتھ رہنے اور آپس میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے زندگی گزارنے والوں کے درمیان کہ نیکی کا تصور اجاگر ہوتا ہے، جنت کے اعمال کرنے کو جی چاہتا ہے، اور جہنم کے اعمال سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ نے معاشرتی اور خاندانی سطح پر یہ سبیل پیدا کر دی ہوتی ہے کہ انسان خود بخود نیکی اور خیر کی طرف رغبت اور میلان رکھتا ہے۔ فرمایا کہ وَتَغُلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينَ، اور اس میں شیطانوں کو بھی قید کر دیا جاتا ہے کہ شیطان اب اس طور پر لوگوں کو ورغلاتے نہیں ہیں اور نہ ورغلا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے اور اس کے وہ بندے جو پورے سال اگر اس کے در سے دور رہے ہوں وہ ذرا بھی کوشش کریں تو شیطان کے چنگل سے اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں۔ فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس ماہ مقدس کی عظمت یہ بھی ہے کہ اس کے اندر ایک رات وہ ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ متبرک، 1000 مہینوں سے زیادہ مقدس، اور 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اس کا اجر ہے۔
اور پھر فرمایا کہ من حرم خیرہا فقد حرم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اگر کوئی شخص اس ماہ مقدس سے محروم کر دیا گیا، اس کی برکتوں سے محروم کر دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی ساری نعمتوں، رحمتوں، برکتوں، سعادتوں سے محروم کر دیا گیا. اسی لیے یہ کہا، حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک روزہ اس ماہ مبارک کا چھوڑ دیتا ہے اور بقایا دنوں میں اپنی پوری زندگی کے روزوں کے ذریعے سے اس کی تلافی کرنا چاہے تو یہ تلافی ممکن نہیں ہے. اتنی زیادہ رحمت کی، برکتوں کی، نعمتوں کی یہ سعادتیں ہیں، یہ لمحات ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کو نوازنا چاہتا ہے، عطا کرنا چاہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کا ادب کرنے، بھرپور ولولہ انگیز طریقے سے اس کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.